بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ادری صاحب نے پوچھا سر یہ خوشی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا یہ پائیدار ہوتی ہے؟ کیا یہ مستقل رکھی جا سکتی ہے؟ میرے بچے، خوشی دنیا کا وہ میوہ ہے جو ہم مستقل کھانا چاہتے ہیں. یہ مستقل ملتا نہیں ہے. جیسے یہ اسٹرابری ہوتی ہے، اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. یعنی آپ نے تازہ لا کے رکھی، تازہ تازہ کھا لیں بسم اللہ. اگر اس کو آپ نے ننگا ایسے رہنے دیا شام تک تو عجیب پچ پچی سی ہو جاتی ہے. دوسرے دن تو ویسے ضائع ہو جاتی ہے. پھر یا تو فریز کریں. یہ جو خوشی ہے، بادشاہ ہو وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے اور عام بندہ وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ خوشی، پر اس خوشی کو یہ پانی ہے وہ جو دریا کے لمبے چوڑے پارٹ میں پھیلتا ہے اور پھر دور چلا جاتا ہے اور جذب ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کے گرد تھوڑی دیواریں بنا لیں تو پھر شاید بچ جائے. پر مجھے یہ بھی لگتا ہے خوشی رزق کی طرح ہے، خوشی عزت کی طرح ہے، خوشی محبت کی طرح ہے. آپ کو اپنے کوٹے کی ملتی ہے. تاریخ میں ایک بادشاہ، اس کا نام تھا یزید بن عبد الملک. یہ جب بادشاہ بنا، ہی واز ویری ہیپی. اس سے پہلے اسی کے خاندان کے عمر بن عبدالعزیز، جنہیں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، وہ فوت ہوئے تو اس کی باری آئی. وہ بہت ہی شاندار آدمی تھے. ظاہر یہ اتنا پڑھا لکھا، اتنا کمیٹڈ، اتنا نیک بھی نہیں تھا. تو ہی اناؤنسڈ کہ میں اتنا خوش ہوں، آج کے دن کوئی خبر مجھ تک نہ لائی جائے، محل بند کر دیا جائے، اور آج میں صرف خوشی مناؤں گا اپنی بیوی کے ساتھ. اس کی بیوی کا نام تھا حبابہ. تو حبابہ بہت خوبصورت تھی، دلکش تھی، دل نشین تھی، دل ربا تھی. دروازے بند کر دیے گئے اور بادشاہ نے وزراء سے ملنے سے انکار کر دیا، لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی خوشی کو بالکل اس حد میں رکھنا چاہتا ہوں جہاں میں فیل کروں اور آسمانوں پہ اڑوں. جب وہ دروازے بند ہو گئے، دنیا سے بے نیاز ہو گیا، تو اس نے پھر انگور منگوائے، ان کو دھلوایا. گچھے کا گچھا تھا، جسے خوشہ کہتے ہیں. تو اس نے ایسے کر کے اپنی بیوی، اس کی ایسے یوں سمجھیں اس کے بازو پہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے خوشہ اس کے قریب کیا اور ایک دانہ جو سب سے خوبصورت تھا، رس سے بھرا ہوا تھا، پوری محبت سے اس کو ایسے کر کے توڑا. اسے کہا منہ کھولو، اور وہ جب دانہ سیدھا اس کے منہ میں گرا تو اس نے کہہ لگایا. اس کو بہت اچھا لگا. ظاہر پوری اس نے محبت سے کیا تھا. کسی کا اچھا لگنا اس کو خوشی بھی دے، وقت نے ثابت کیا یہ مشکل ہے. اگلے ہی لمحے اس کی بیوی نے آنکھیں بند کی اور اس کا تکلیف سے برا حال ہوا اور اس کو سانس آنا بند ہو گیا. ہوا یہ کہ اس انگور کے دانے کو تو خوراک کی نالی میں جانا چاہیے تھا، وہاں نہیں وہ گیا، وہ سانس کی نالی میں چلا گیا. آپ کو یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم نے اپنی ماؤں کو، دادیوں کو دیکھا، وہ کہتے تھے لیٹ کے کبھی مت کھاؤ. یعنی ایسے کر کے اوپر سے نہ کوئی چیز گراؤ نہ کوئی کھاؤ، ساری نالی چلی جائے گی. تو ہمیشہ بچے کو بٹھاتے ہیں، مریض کو بٹھاتے ہیں، اور کچھ پینا بھی ہو تو کہتے. اب چونکہ ہمیں عام طور پہ سینس ہی نہیں ہوتی کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ہاں، بنو امیت کا یہ بادشاہ جو اپنے بادشاہت کی اور اپنے اختیار کی اور اپنے اس اقتدار کی خوشی منا رہا تھا، صرف 3 سانس کی مقدار خوشی لے سکا. اس کی بیوی نے ہچکی لی، لمبی ہچکی لی، اور اس کے اسی ہاتھ پہ جہاں وہ خوشی سے مسرت سے لیٹی ہوئی تھی وہ مر گئی. اور خاتون حضرات، آپ سوچ سکتے ہیں یہ خوشی کتنی پائیدار تھی. خوشی سے ناپائیدار چیز میں نے زندگی میں دیکھی نہیں ہے. خوشی کے لیے جیا نہیں جا سکتا. خوشی کے لیے آرزو ہوتی ہے آپ کو مل جائے. کتنی ملتی ہے؟ یہ سنار کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے پر اس کا اپنا ہونے کی خوشی اس کو نہیں ملتی. اپنا وہی ہوتا ہے جو عورت گلے میں پہن لیتی ہے، یہاں پہن لیتی ہے. بینک میں کروڑوں پڑے کس کام کے؟ آپ کی جیب میں جو خرچ کر سکتے ہیں اس کی خوشی ہوتی ہے. دنیا میں کتنے آپ کے جاننے والے دوست ہوتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی. خوشی اس کی جو آپ کا اپنا ہے. جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. جس کے بہت دوست ہوتے ہیں اس کے بھی دوست نہیں ہوتے. انفیکٹ یہ خوشی ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا میں اس کی ریہرسل ہی ہوتی ہے، اور اگر پائیدار کہیں ملے گی تو اللہ کے ہاں ملے گی. اس کی نوعیت رب کہتا ہے کہ اتنی شاندار ہوگی، تمہارے کان کبھی کوئی ناگوار بات جو بری تم کو لگے تمہارے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں. ابھی تو ہم 10 باتوں پہ چڑ جاتے ہیں. جو ہمارا محبوب لیڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہہ دیں، ہم لڑنے پڑ جاتے ہیں. تو ہمارے باپ کے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں، اپنے بارے میں، ہماری کامیابیوں ناکامیوں کے بارے میں، تمہیں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، تم نے گاڑی کیسے لے لی، تم نے گھر کیسے لے لیا. پھر ہر سوال پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی.
کیونکہ پوچھنے والا وقی سے پوچھ رہا ہوتا ہے, دل سے نہیں پوچھ رہا ہوتا. پر جب میرے پاس جنت ہوگی اور جنت بھی فردوس, تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے بھی کہ تمہیں کیسے ملی, تو میرے پاس اس کا جواب ہوگا مدلل, ڈنڈے کے زور والا. یہ خوشی مستقل ہوگی, اور وہ خوشی میرے رب کے فضل کی وجہ سے ادا اور عطا ہوئی ہوگی. یہ جنت کے بارے میں میرا کانسیپٹ تو یہ بڑے سے بڑے عالم, بڑے سے بڑے یعنی متقی آدمی, کسی بڑے سے بڑے اسکالر کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس جگہ تو یہ جنت اس کو عطا ہونی ہے جسے رب خوشی سے عطا کر دے گا. ایک بدو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں قیامت جب برپا ہو جائے گی حساب کون لے گا؟ تو اس کا خیال ہوگا کوئی فرشتے برپا ہوں گے, لائنیں لگی ہوں گی الگ الگ لوگوں کا, تو اللہ نے کوئی نہ کوئی انتظام تو کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن جو حساب ہے وہ اللہ خود لے گا. اچھا وہ بندہ اٹھا, اس کے چہرے پہ یہاں سے لے کے یہاں تک مسکراہٹ, اور وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا. سوال کیا کیا, جواب کیا ملا, اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا. اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا اسے بلاؤ, اسے واپس لے کے آؤ. تو واپس لے کے آئے. پوچھا ہے اللہ کے بندے تو یہ بتا, میں نے تیرے سوال کا جواب دیا, تو نے جواب سنا, اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی؟ تم نے تو کہہ لگایا, تمہارا چہرہ پورا خوشی سے بھر گیا, تمہاری آنکھیں چمکنے لگ گئی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں خوش کیوں نہ ہوں, جس کا آپ نے, میں ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس کو مقرر کر دے, کوئی چھوٹے دل کا, کوئی چھوٹے دماغ کا. چونکہ ملازم جو ہوتے ہیں ان کے دل دماغ اپنے لحاظ سے ہوتے ہیں, وہ اتنے ظرف کے اور اتنے دل کے نہیں ہوتے, اور وہ جتنا کو ان کو اختیار ملے اتنا استعمال کرتے ہیں, بیجا سختی کرتے ہیں. اس وقت جب آپ نے بتایا کہ فیصلہ خوشی کا اور فیصلہ قیامت میں بخشے جانے کا اللہ نے کرنا ہے, تو اللہ تو دنیا کا سب سے بڑے دل والا ہے, سب سے بڑے ظرف والا ہے. میں خوش کیوں نہ ہوتا؟ سو میری خوشی مجھ سے سنبھالی نہیں گئی, اور میں کہہ لگا کے ہنس پڑا کہ اب بات بن گئی. جب اس کے پاس معاملہ جائے گا تو پھر تو بچت ہو جائے گی, چونکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پکڑے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ ویسا ہے جیسا تم سوچتے ہو. جن کا خیال ہے اللہ ڈنڈے والا ہے, ہر وقت وہ ڈنڈا لہراتا ہوا, تو اللہ ان کے لیے ویسا ہوگا. جن کا خیال ہے اللہ کے پاس دو دھاری تلوار ہے, دونوں طرف لوگوں کے سر کاٹتا, ممکن ہے اللہ ان کے لیے ویسا ہو جائے. پر ہمارے بابا جی تو کہا کرتے تھے کہ اللہ دودھ جیسا ہے, جس گلاس میں ڈالو, جس برتن میں ڈالو ویسا. جگ میں ڈالو جگ بھر جائے گا, گلاس میں ڈالو, کروٹی میں ڈالو, چھوٹے پیالے میں ڈالو. جتنی تم اللہ سے محبت کرو گے, جتنی قربت کرتے ہو, جتنا اس سے تعلق ہوتا ہے, اتنی خوشی تم کو زیادہ کشید ہوتی ہے. اور وہ بالکل ویسا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں. جن لوگوں کا اللہ جہنم کے دروازے پہ بیٹھا ہر بندے کو جہنم میں ڈالے جا رہا, اللہ معاف کرے, 100 دفعہ معاف کرے, ممکن ہے ان کو سب کو ویسے ہی ڈال دے. پر ہم تو یہ نہیں سوچتے, ہم تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے زیادہ پیارا, اس سے زیادہ محبوب, اس سے زیادہ محبت کرنے والا. 70 ماہوں کا سنا ہوا ہے نا جی. یہ حضرت اموی دور حکومت میں جس آدمی کو سب سے ظالم مانا جاتا ہے وہ حجاج بن یوسف تھا. یہ حجاز کا گورنر بنا کے بھیجا گیا, دمشق سے ظاہر اس وقت دارالحکومت تھا اموی حکومت کا. تو جب یہ آیا, اگر آپ کو یاد ہو امام حسین والا جو واقعہ, یہ اس کے بالکل آس پاس کا وقت ہے, اور اس نے آ کے وہاں کوفہ میں مسجد بھری ہوئی تھی. اس نے کہا کہ لوگوں تمہارے سروں کی فصل پک چکی ہے, میں اس کو کاٹنے آیا ہوں. اس نے بہت لوگ مارے تھے. ظالم اتنا تھا کہ اس کے دربار میں جو عالم لوگ جاتے تھے وہ اپنے فرغل سنبھال کے بیٹھتے تھے, پتہ نہیں کب تلوار نکالے, کس کا گردن اڑا دے, اور خون آ کے لوگوں کے کپڑوں پہ گرے. یعنی اس نے اچھے کام بھی بہت سارے کیے. قرآن پاک پہ اس نے عراب لگوائے, قرآن پاک والا جو کام تھا یہ اس کے بہت اچھا کام ہے, اور بھی کچھ اس نے ایڈمنسٹریشن کے بہت اچھے کام کیے. لیکن مجموعی طور پر لوگوں کے لیے یہ بہت ظالم تھا, جابر تھا. اس ظالم نے مکہ پہ بھی حملہ, اس کے عہد میں مکہ پہ بھی منجنیکوں سے حملہ ہوا تھا, خانہ کعبہ پہ بھی. خیر ہوا یہ کہ جب یہ آخری عمر میں بیمار ہوا تو اتنا شدید ہوا کہ اس کے جسم کو پھوڑے ووڑے کو بن گئے. تو اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا تھا, اور اچانک اس نے آنکھ کھول کے دیکھی تو اس کی ماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. تو اس نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا تیرے انجام کو روتی ہوں کہ جب تو اللہ کے ہاں جائے گا
تو تمہیں اتنے ظلم کرنے پہ وہ اتنی سزائیں دے گا تو وہاں تو میں بھی تیرا کچھ نہیں کر سکوں گی. تو اس پہ تاریخ میں جو حجاج بن یوسف کا فیتھ ہے، اس نے کہا اماں اگر خدا تمہیں یہ اختیار دے دے تو تم مجھے جہنم کے کس گڑھے میں ڈالے گی؟ کیا حاویہ میں ڈالو گی؟ حاویہ سب سے برا ہے، سب سے گہرا ہے، یعنی اللہ جانے وہ کتنا گہرا ہے، اس میں آگ کی لپٹیں اور جو آگ کے ستون ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے. بڑے مجرموں کے لیے وہ بنایا گیا. تو اس کی ماں نے کہا میں تمہیں کیوں ڈالوں گی آگ میں تمہیں کسی حاویہ سے کیوں باندھوں گی؟ تو اس نے کہا تو میری ماں ہے، مجھے آگ میں ڈالنے پہ جلانے پہ راضی نہیں ہو رہی، پر جس اللہ کا میں بندہ ہوں وہ تجھ جیسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو کیا خیال ہے وہ مجھے کہاں، کیا اس نے جہنم میرے لیے بنائی ہوگی؟ انفیکٹ یہ فیتھ ہے، یہ انسان کی زندگی کو مضبوطی، قوت اور کشادگی بھی عطا کرتا ہے، تنگی بھی عطا کرتا ہے. میں نہیں جانتا آپ کا اپنے رب کے بارے میں کتنا محبت بھرا تصور ہے. اللہ کا تصور بیم و رجا کے درمیان ہونا چاہیے، ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، لیکن محبت زیادہ. جس میں محبت زیادہ ہوگی وہ بچ جائے گا. محبت میں اطاعت زیادہ ہوتی ہے، محبت میں قربت زیادہ ہوتی ہے، محبت میں ڈر اور خوف کم ہوتا ہے اور دوسرے سے توقع بھی زیادہ ہوتی ہے. میرا رب ہم سب پہ مہربان رہے، اپنی محبت کے بے پایاں کوٹے اور حصوں میں سے ہم کو بہت عطا کرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.